فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کی شان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا، لوگوں، اللہ جس دن آسمان کو پیدا کیا اس دن مکہ کو حرم یعنی حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا تھا، پھر آج اس کی حرمت میں اس طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بگایا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کروائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مگر ازخر، عرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر ازخر۔ بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، خزاعہ کے لوگوں، اپنے ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا کہ کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے تو آپ یہیں قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کیا بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرمائی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کوئی کامیابی کی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابع دار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جہاں تک ہو سکے آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ بات مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا پر ہی عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اس دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بیس بدل کر آئی۔ دراصل حمزہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ اسے پہچان نہ لے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ چوری کرو گی۔ اس پر ہند بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھا کہا، تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندا کو پہچان لیا اور فرمایا، اچھا تو تم ہندا ہو؟ وہ بول اٹھی، ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا اسے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہند نے کہا، بھلا کہیں حر آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندا نے کہا، ہم نے تو بچپن میں اسے پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی بہتر جانے۔ یاد رہے کہ ہندا کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنستے ہنستے چت لیٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اور کوئی بہتان نہ گڑو گی۔ ہندا نے کہا واللہ بہتان بڑی بری بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہند نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس آ کر ہندا نے اپنا بت توڑ دیا اور اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو یہ ہدایت و تقویٰ کی تلقین فرماتے رہے۔ انہیں دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو اسعید خزائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایا بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ کی منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزا نخلا میں تھا، قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سواروں کی میت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی ہے؟ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد بپھرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی اور پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت خالد نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں اس کی کبھی پوجا نہ کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر رہات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ قدرتاً روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا تم اب تک جاہل ہو، تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس کیا یہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا خزانہ والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں سے کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشلی کو بھی سوار دے کر مناد کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مناد کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد مناد کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی اور پراگندہ سر عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا مناد اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا اور پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا۔ خزانے میں کچھ نہ ملا۔ عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ نے اسی ماہ شعبان 8 ہجری میں بنو حذیمہ کے پاس روانہ کیا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد کو لے کر روانہ ہوئے اور بنو جذیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لائے، انہوں نے اسلمن ہم اسلام لائے کی بجائے سبانن ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا۔ اس پر حضرت خالد بن ولید نے ان کا قتل کیا اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک قیدی اپنے ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف براعت اختیار کرتا ہوں۔
اس موقع پر بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا کرنا چاہا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ سخت کلامی اور کشیدگی ہو گئی، اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کے کچھ کہنے سے باز رہو۔ خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارے کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت اور ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ، اور یہی وہ فیصلہ کن مارکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام تمام کر دیا، اور جزیرہ عرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ اور جواز باقی نہ رہا، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو مارکہ آرائی چل رہی تھی، دیکھیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو، اور ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ واقعہ سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا اور اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بس بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھی۔ مکہ کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی تعداد جو کسی گزشتہ غزوے میں 3000 سے زائد نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا پردہ ہٹا دیا، وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کی سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیوی قیادت کے زمام ان کے ہاتھ آ چکے تھے۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا، جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر 4 دانگ عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 ہی برسوں میں اسی کی تیاری کی۔